اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دعا مانگی گئی اور ساتھ ہی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس طریقے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کچھ آداب ذکر کیے تھے احادیث کی روشنی میں، کون سے وہ طریقے ہیں، کون سے وہ آداب ہیں جن کو اپنایا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الداء والدواء، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کی مثال اسلحے کی ہے۔ جب اسلحہ ٹھیک ہو اور چلانے والا بھی اس کو صحیح طریقے سے چلائے اور کوئی مانع اس سے، اس کی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو جو اس اسلحے کے اثر کو روکے۔ ایک تو اسلحہ خود ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر چلانے والا اس کو صحیح چلائے، اور تیسرے نمبر پر جہاں اس نے اثر کرنا ہے وہاں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو وہ ضرور اثر کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کی مثال اسلحے کی ہے۔ ایک تو انسان کی دعا ٹھیک ہو، دوسرا دعا مانگنے والا صحیح طریقے سے دعا مانگے، اور تیسرے نمبر پر دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہو، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو۔ تو اگر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ تو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بکثرت یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے خلاف ایک بددعا کی تھی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ فرعون کے خلاف یہ بددعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کے دل کو سخت کر دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ان کی اس قبولیت کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اس کے 40 سال بعد فرعون کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو انہوں نے 40 سال پہلے مانگا تھا۔ تو اس لیے دعا قبول ہوتی ہے، کبھی بالکل اسی شکل میں، اسی فارم میں، اسی صورت میں قبول ہو جاتی ہے جس شکل میں مانگی گئی ہے، کبھی قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیؤخر الاجابۃ من العبد لما يسمع من حسن تضرعہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اس کی دعا کو کچھ دیر سے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، اور اگر اس کی دعا ابھی اسی حالت میں قبول ہو گئی تو یہ تو دوبارہ دعا ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی مثال لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بیٹا ماں کی نافرمانی کرے اور ماں غصے میں آ کر اس کو ڈانٹے، اس کو مارے، اس کو پیٹے اور اس کو گھر سے نکال دے، اب وہ روتا ہوا گھر سے نکل گیا، باہر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور اب وہ دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے ماں کو کہ دروازہ کھولو، ماں دروازہ نہیں کھولتی۔
تو کیا اس بات سے وہ بیٹا یہ سبق لیتا ہے، کیا وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ دروازہ میرے لیے بند ہو گیا لہٰذا اب کسی اور دروازے پر چلے جاؤ؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو غلطی کرے گا، بلکہ وہ لگا رہتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ماں کے دل میں میرے لیے شفقت ہے، اور ماں جو دروازہ نہیں کھول رہی یہ اس وجہ سے نہیں کھول رہی کہ ماں نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ماں کب یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے جدا ہو جائے؟ ماں نے اس کی بات کو پہلی بار میں ہی قبول کر لیا ہے، لیکن دروازہ کھولنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے در حقیقت یہ بھی اپنے اس بچے کی اصلاح کے لیے، اپنے اس بچے کی تربیت کے لیے، اپنے اس بچے کی خیرخواہی کے لیے ہو رہی ہے۔